کل ایک کیس آیا میرے پاس, اتنی سخت لڑائی ہو رہی ہے ساس اور بہو میں. میں نے میاں سے بولا, لڑکے سے بولا, اپنی بیوی کو الگ کر دے میرے بھائی. آدھا گھنٹہ بیچارہ میرے پاس بیٹھا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اس کو میں نے کہا بے تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ میری بیگم نے یہ کہا تو اماں نے یہ کہا, میں تھوڑی دیر میں کیا ہو جاؤں گا. وہ نہ تجزیہ کر رہے تھے ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. کہہ رہے ہیں دیکھیں میری بیگم نے جب یہ جواب دیا تو میری اماں نے یہ جواب دیا تھی, بنتا تھا یہ جواب, غلط کہا نا. میں سن ہی نہیں رہا. میں نے کہا تو کیا کرنا ہے اگر غلط کہا یا صحیح کہا. اماں کو کسی کا باپ بھی ٹھیک کر سکتا ہے کیا؟ اماں کو آپ کے ابا نہیں ٹھیک کر سکے, آپ ٹھیک کرو گے یار جا کے؟ فضول باتیں ہیں نا. ابا نے بھی گزارا کیا اماں کے ساتھ, جیسی ہیں گزارا کرو. اماں نے آپ کے ابا کے ساتھ گزارا کیا جیسے ہے, کیا کرو. 100% صحیح کون سا ہوتا ہے؟ دونوں گزارا چل کے زندگی گزاری ہے. اور میاں بیوی گزارا اس لیے کر لیتے ہیں کہ جتنا بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے سے مفاد ہیں. ساس بہو کے ایک دوسرے سے کوئی خاص مفاد نہیں ہے نا, لہٰذا ان کی لڑائیوں کا کوئی انتہا نہیں ہوتی. ابے میاں بیوی لڑیں گے 2 دن بعد پھر آدمی کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا, وہ خود ہی منا لے گا. عورت روٹھ کے گھر چلی جائے گی, خرچہ پانی بند ہوگا, خود ہی آ کے منا لے گی. ساس اور بہو کی جو لڑائی ہے اس میں کیا کرنا ہے منا کے, ہے بھائی کیا کرنا ہے منا کے. بھائی خدا کا خوف ہوگا, رشتہ داری جوڑنے کا جذبہ ہوگا تو منائیں گے. لیکن آخرت کا خوف آج کل کہاں چل رہا ہے بھائی. آخرت کی وجہ سے کون رشتے جوڑتا ہے؟ رشتے تو مفاد میں جڑتے ہیں. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی یہ کتھا مجھے مت سناؤ, بیوی نے یہ کہا تو میاں نے یہ کہا, تھوڑی دیر میں کیا ہو جاؤں گا, پاگل ہو جاؤں گا. تو مجھے بھی یاد آنے لگا میری اماں نے انتقال سے پہلے کیا فرمایا تھا, اور میری بیگم نے انتقال تو نہیں ہوا اللہ زندہ رکھے اور میری بیگم نے جواب. میں نے کہا مجھے پرانی یادیں آنا شروع ہو جائیں گی بھائی. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی کیا کرو. اس نے کہا ماں غیرت کے تانے دے گی, جورو کا غلام. میں نے کہا غیرت یعنی بغیرتی کے تانے دے گی, کہے گی جورو کا غلام. میں نے کہا وہ بعد میں بھی لڑ مر کے ارگی ہونا ہے, اس وقت اس سے زیادہ پاورفل تانے آئیں گے, ابھی تھوڑے کم بغیرتی کے تانے ملیں گے. کوئی بات نہیں, بغیرت بن جاؤ, لیکن اس کنڈیشن میں کیا کر دو, یہ کسی کا باپ بھی یہ لڑائی ختم نہیں کر سکتا, پاگل ہو جاؤ گے. الگ رکھو یار, ہٹاؤ. اماں بولے گی میں دودھ نہیں بخشوں گی. اماں سے بولو اماں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے بچے شادیاں کر کے الگ الگ نہ ہوتے تو یہ دنیا میں اتنے سارے ملک بنتے. سب شادیاں کی الگ ہوتے چلے گئے نا, سارے وہیں رہ رہے ہوتے. ابھی ہم آدم علیہ السلام کی قبر کے قریب, جو الگ ہوتا اس کو بغیرتی کے تانے. کیا خیال ہے؟ دیکھو یہ اماں ہوا کے ساتھ نہیں رہ رہا ٹھیک ہے بھائی, یہ پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے. شادی ہوئی, بچے ہوئے الگ, پھر ان کی شادی ہوئی, بچے ہوئے الگ. کبوتر کبوتری کے آپ انڈے بچے سے بچے نکلتے ہیں نا, جب تک وہ بچے ہیں کبوتر کبوتری مل کے پالتے ہیں. جہاں بچوں کی شادی کی عمر ہوئی خود دھکے دے کے نکالتا ہے کبوتر, دفعہ یہاں سے. میں تو کہتا ہوں اپنے بیٹے جب بالغ ہو جائیں لاتے مار مار کے نکالا کرو کہ بہو کی ٹینشن بغیرت ہم نے نہیں پالنی ہے. معذرت کے ساتھ گالی دے دی, لیکن 2 گالی ورنہ نکلے گا نہیں. بولا شادی کر کے تیری بیوی اس گھر میں آئی نا, تجھے نہیں چھوڑوں گا میں. وہ ونس اپون اے ٹائم کہ بہویں رہ رہی ہیں اور بیٹھے رہ رہے ہیں اور سب سسر کی پاؤں دبا رہے ہیں اور خدمتیں کر رہے ہیں, یہ ونس اپون اے ٹائم, یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے. اب جتنی گھر میں بہویں ہوں گی سب مل کے جوتے ماریں گی آپ کو. بہتر نہیں ہے کہ ان کو الگ الگ رکھو یار, ادھر جاؤ. جو نیک ہوگی خود ہی آ جائے گی خدمت کرنے کے لیے, اپنے گھر سے آئے گی روزانہ دیسی گھی پہ روٹی لگا کے. میرے سسر صاحب کو صبح کے ناشتے میں دیسی گھی روٹی پسند ہے, دیسی گھی کا پراٹھا پسند ہے. وہ نیک ہوگی خود ہی کرے گی, تمہارے کہنے سے نہیں کرے گی. وہ آج کل کی بہوؤں کی بات کر رہا ہوں, جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں. اپنی زندگی کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے, اور ماؤں کے غیرت کے تانے, تو تانوں کی وجہ سے کیا صحیح کام کرنا چھوڑ دیں. مائیں تو اس پہ بھی تانا دیتی ہیں, جب ابا مر جائیں آپ وراثت تقسیم کرو, مائیں تانا دیتی ہیں کہ نہیں دیتی؟ ہائے ہائے باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور جائیدادوں کے حصے بکھیڑنے شروع کر دیے. او بھائی حصے کرو اس کے, ورنہ آپس میں بہن بھائیوں میں خونی لڑائیاں ہوں گی. ہو رہی ہے نا میرے پاس تو روزانہ. کل ایک بندہ آیا, ابا کا 20 سال پہلے انتقال ہوا تھا, گھر آج تقسیم ہو رہا ہے. بہنوں پہ زیادتی کی ہے, بھائیوں پہ زیادتی ہوئی ہے, بڑا بھائی فائل لے کے پی گیا.
تو مائیں تو یہ بھی نہیں چاہ رہی ہوتی کہ وراثت تقسیم ہو. باپ کا کفن میلا ہو یا میلا نہیں ہو, اس کا وراثت کی تقسیم سے کیا تعلق ہے؟ اب وہ ابا کا ہے ہی نہیں, اب تو وارثوں کا ہے وہ. تو اماں کی خدمت ضرور کرو, اماں کی تانوں پہ بولو مت جاؤ. اماں ہیں, اماں آپ نے بڑی خدمت کی, آپ کے پاؤں میں جنت تلاش کریں گے. وراثت بہرحال تقسیم ہوگی, اس میں اماں سے پوچھنا ہی نہیں ہے. آپ کا 12.5% حصہ ہے, یہ اماں آپ کا اکاؤنٹ اور آپ کے پیسے آپ کو ٹرانسفر کر دیں. یہ بیٹوں کا ہے, یہ اللہ نے کہا ہے. یہ ماں کہتی ہے میں مر جاؤں گی, میں نہیں چھوڑوں گی, میرے ہوتے ہوئے نہیں تقسیم ہوگا. اماں آپ کے ہوتے ہوئے تقسیم ہوگا نہیں ہوگا, اللہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کام اللہ جو آپ سے بھی بڑا ہے وہ کر چکا ہے. یہ کام یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ سورہ نساء میں کہہ چکا ہے, یہ ہو گیا ہے. اس میں اماں سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح میاں بیوی کیسے چل رہا ہے. ویسے تو جوائنٹ فیملی میں رہنے کے جو فائدے ہیں وہ سیپریٹ نہیں ہیں, لیکن اس کے لیے ظرف چاہیے جو آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں. میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جوائنٹ رہ رہے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن بہت 2-4 ہی خاندانی لوگ ایسے رہ گئے ہیں. ٹینشن نہیں لو بھائی, ہم نے تو ابھی میں نے 1 ہفتہ پہلے پھر ریپیٹ کروایا. گھر والوں کو بولا یہ جو مسٹنڈے گھوم رہے ہیں نا بیٹے ہمارے, جو بالغ ہو کے بولے گا نا ابا شادی کرنی ہے, کیونکہ ہمارے بچے بھی بیان سن رہے ہیں, ان کو بھی فوراً بھانجوں کو خیال آ رہا ہے, بیٹوں کو خیال آ سکتا ہے, ابھی تو بچے ہیں. میں نے کہا جیسے اس نے بولا نا ابا, میں کہوں گا بیٹا شادی تیرے خرچے پہ, گھر تیرا اپنا, بہو سیدھا کہاں جائے گی؟ ادھر جائے گی, ادھر نہیں. بیوی کا بھی ذہن بناؤ اپنی, ورنہ وہ پھر بولے گی نہیں میں اپنے بیٹے اپنے جگر کے ٹکڑے کو میں کیوں الگ کر دوں, تو کسی اور کے جگر کے ٹکڑے کو کیوں الگ کیا تم نے؟ میں بھی تو اپنی اماں کے جگر کا ٹکڑا تھا. کیا خیال ہے؟ اگر میں جگر کا ٹکڑا اماں کے ساتھ ہی رہتا اور سارے بیگموں کے ساتھ وہیں رہ رہا ہوتا تو میں آج یہاں ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا. یہ جگر کا ٹکڑا جو ہے بلڈ پریشر اور ڈپریشن سے اب تک ہارٹ اٹیک اور دماغ کی رگ پھٹ چکی ہوتی ہے اس کی, اور مرنے سے پہلے بھی یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ کون ہے غلط ہے, پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. فرشتے کہتے جس کو غلط کہنا تھا کم وقت اس کو صحیح کہہ کے آیا ہے, جس کو صحیح کہنا تھا اس کو کیا کہے, ایک اور چیز کا حساب ہے تیرے کھاتے میں. تو اب اس بحث میں ہی نہیں پڑھو صحیح کون ہے غلط کون ہے.